السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی مہد مقصود، آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے لیے آگ بجھ جانے کا واقعہ ہے، وہ کثرت سے اسلاف سے نقل ہے، کیا وہ صحیح واقعہ ہے؟ جبکہ انجینئر اور غامدی صاحب جیسے سائنس اور اقلیت پسند کہتے ہیں ایسی خرق عادت کا ہونا صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ یارے بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابو مسلم خولانی کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ائمہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے، اور یہ واقعہ کتب تاریخ اور طبقات میں مذکور ہے۔ امام زاہبی نے اسے ذکر کیا اور اسے مشہور واقعات میں شمار کیا ہے۔ اس کا انکار کسی سنی عالم نے میرے ناقص علم کے مطابق آج تک نہیں کیا، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اولیاء کی کرامات حق ہے، اور اس پر واضح نصوص موجود ہیں۔ یہ ان کا کوئی ذاتی خیال نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم سے دلیل عرض ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر ہے، حالانکہ وہ نبیہ تو نہیں تھی۔ اسی طرح اصحاب کہف کا 300 سال سونا، یہ بھی سورہ کہف میں، یہ سب کرامات ہے، نہ کہ یہ معجزات۔ ان کا انکار کریں گے مرزا صاحب؟ اسی طرح امام طحاوی نے اپنے عقیدہ میں یہ بات لکھی ہے، جو ان کی کتاب عقیدہ پر ہے، کہ ہم اولیاء کی کرامات پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ ثقہ راویوں سے ثابت ہو، بعد ثقہ راویوں سے پہنچے، بعد صحیح ہو، وہ مانتے ہیں اس کو۔ اور یہ صرف وہ نہیں مانتے، بلکہ یہ عقیدے کی کتاب ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ پھر اس پر بھی غور کیا جائے کہ حضرت اسید بن حضیر اسید بن حضیر کے لیے نور کا ظاہر ہونا یہ ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے گھوڑے نے پھر بے چینی ظاہر کی۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل جیسے کوئی چیز تھی، جس میں نا چراغوں کی طرح روشنیاں تھیں۔ صبح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018۔ اگر آپ نہ ملے آپ کو تو میں آپ کو دینے کا پابند ہوں۔ اسی طرح حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے بے موسم انگور آنا، وہ بھی ثابت ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں قید کیا گیا تھا، طویل حدیث ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ قید تھے وہ ہی بات یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خبیب کے پاس انگور کا جو خوشہ دیکھا، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بند تھے، اور مکہ میں اس وقت کوئی پھل بھی موجود نہیں تھا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3045۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات آپ کے سامنے ہی پڑی رہتی ہیں، اور مرزا صاحب اکثر اپنے مخالفین کو کہتے رہتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے یہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ پڑھی ہوئی ہیں، اور اگر پڑھی ہوئی ہیں تو پھر کیا مرزا صاحب منکر حدیث ہیں جو ان کو نہیں مانتے؟ غامدی صاحب کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کا معیار اور ہے، اور مرزا صاحب اس سلسلے میں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے، علمی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق دے۔ واضح ہو کہ معجزات انبیاء علیہ السلام کا حق ہے، اور کرامات اولیاء اور صلحاء کا حق ہے، اور اس پر اختیار مطلق رب تعالیٰ کا ہے۔ نہ کوئی ولی اپنی مرضی سے کرامت کو ظاہر کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس سے چاہے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی عبرت کے لیے ایسی چیزوں کا ظہور فرماتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر صحیح اور غلط اور جو جس طرح بھی کوئی بولے مانتے چلے جائیں، البتہ یہ ہے کہ جو صحیح ہے، سندوں سے نقل ہو کے آیا ہے، آپ تک پہنچا ہے، اس کا انکار کرنا بھی تو درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال بڑا اسپیشل تھا، میں نے اسی لیے اسپیشل جواب ریکارڈ کروا دیا۔